اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور چونکہ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا جاری ہے، تو ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے آوان اور انصار میں جہاں کردار ہے مرد حضرات کی، اور جہاں تک کردار ہے خواتین کا، تو اس میں کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ہمیں بھیجتے بھی ہیں کچھ مومنین یہ سوالات کہ کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے آوان اور انصار میں خواتین کا بھی کوئی کردار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یقیناً جواب اس کا یہ ہے کہ وہی سلسلہ کہ جو خود صدر اسلام سے چلتا آ رہا ہے، کہ خود صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جو کردار خواتین کا رہا، وہی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے گا۔ اور جنگ بدر جو نہایت ہی سخت جنگ تھی، اور وہاں پہ جو حالات پیش آئے تھے، تو وہاں پر خواتین کا بھی کردار رہا، اور خواتین کا یقیناً خدماتی کردار رہا، یعنی زخمیوں کا علاج اور یقیناً کھانے پینے کے وسائل کو فراہم کرنا۔ تو یہی سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا بھی رہے گا کہ جہاں روایت میں ملتا ہے کہ 313 کی تعداد میں 50 جو ہے وہ خواتین کی تعداد ہے۔ یعنی یہاں سمجھ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ خواتین کا کردار ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے جہاں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے لیے یا انسانیت کے لیے جو قربانیاں دی گئی، ان میں سے یقیناً خواتین کا سلسلہ بھی تھا، اور کافی ساری خواتین بھی اس میں شریک رہی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ غور کریں تو یہ نہایت ہی مشکل کام ہے کہ اپنے بچے کو جا کے صندوق میں بند کر دینا اور اس کو دریا میں بہا دینا، اور یا دوسری جو خواتین ہے جہاں بہت ساری تاریخ میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور میں اشارہ جہاں میں نے کرنا ہے وہ یقیناً یہ ایام، چونکہ ایام حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور اس دن بھی ایک پروگرام ہم کر چکے تھے۔ تو خواتین کے کردار میں جہاں حضرت شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، کہ یقیناً ان کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ خود کربلا میں جو قربانیاں حضرت سید شہداء علیہ السلام نے دی، اور پھر اس کے بعد کا سلسلہ کہ خود کاروان کو مختلف جگہوں میں لے کے جانا، اور وہاں ضرورت اس چیز کی تھی کہ چونکہ سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان لوگوں کی ایک خاص کوشش یہ تھی کہ یہاں شہادت تو ہوئی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، سید الشہداء کو شہید کر چکے ہیں اور رسول اللہ کے فرزند کو شہید کر چکے ہیں، لیکن کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ مزید جو ہے لوگوں تک یہ سلسلہ نہ پہنچ سکے۔ تو وہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا کہ جہاں قریہ قریہ، شہر شہر اور درباروں میں جو کردار انہوں نے ادا کیا، یقیناً وہ سب کے سامنے ہے۔ اور ایک کردار حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا، یہاں پہ بات یہ ہے کہ خود شہادت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی پیشن گوئیاں یہ رسول اللہ سے شروع ہوئی تھی، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور حضرت سید شہداء علیہ السلام، یہ سب کے سب جو ہے اپنی، یعنی خود حضرت جو ہے اپنی شہادت کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا،
اور ان شہداء کے نام بھی لیتے تھے کہ جو وہاں پر شہید ہوتے تھے، شہید ہونے والے تھے۔ تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا انہوں نے جو تربیت اپنے بچوں کی اور اس میں سے تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو کبھی بی بی جو ہے وہ خاندان نبوت میں جب سے وارد ہوئی تو اس نے کبھی اپنے آپ کو مالکن نہیں کہا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں اور یہ میرا گھر ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ جو اپنی معرفی فرمائی ہے ایک نوکرانی کے حیثیت سے انہوں نے معرفی فرمائی ہے، جو کہ ایک کہا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آج کے دور میں بھی تو کوئی بھی خاتون اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس گھر میں وہ آ جائیں پھر اس گھر کے لوگوں سے کہے کہ میں یہاں پر نوکری کی حیثیت سے یہاں پر ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے خود خاندان نبوت کی جو خدمت کی اور اپنے بچوں کو تیار کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ شہید ہوئے، چاروں کے چاروں شہید ہوئے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ بعض ایسی قربانیاں ہیں کہ مثلا 2 فرزند شہید ہو جاتے، ایک رہ جاتا ہے، لیکن حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی قربانی جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے قبول ہوئی کہ حضرت قمر بنی ہاشم یعنی قمر العشیرہ حضرت مولا عباس علیہ السلام، اور اس کے بعد 3 بیٹے اور چاروں کے چاروں شہید ہوتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام پر۔ تو یہ اور پھر تاریخ میں جو ملتا ہے کہ جب قافلہ جو ہے دوبارہ مدینی کی طرف آ جاتا ہے تو بی بی اپنے بچوں کا نہیں پوچھتی کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا پوچھتی ہے۔ یعنی خود بشیر جو ہے جب قافلے کو لے کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بی بی مدینہ میں موجود تھی، اور سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے سال میں ہے۔ تو یہ وہ کردار ہے کہ جہاں انسان صبر اور تحمل، یعنی جہاں صبر اور تحمل، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ بی بی صبر اور تحمل کی مالک تھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خود صبر اور تحمل تھی۔ یعنی وجود جو ہے وہ صبر کا وجود ہے، وجود جو ہے وہ تحمل کا وجود ہے، کہ جہاں ایک خاتون کے چاروں بچے شہید ہو جائے۔ آپ آج کے دور میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک بچہ، ایک خاتون ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، ایک اس میں سے فوت ہو جائے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، حالانکہ اور بچے ہیں۔ لیکن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، چونکہ عشق اہل بیت یہ چیز ہے، عشق اہل بیت یہی چیز ہے، اور در حقیقت یہ ایک درس ہے، ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہمارے پاس ہے ان کو ہم جو ہے وہ اہل بیت کے لیے قربان کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے، سب سے پہلے جو معیار ہے وہ معیار ہمارے پاس اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے لیے ہم جو چیز بھی ہمارے پاس ہو وہاں پر ان کو قربان کریں، اور اہل بیت کو جو ہے وہ اولویت رہے ہمیشہ۔ تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے بخوبی یہ درس ہم تک پہنچایا کہ ان کے پاس 4 ہی بیٹے تھے، اور یقیناً 4 بیٹوں کے بعد کوئی اور اثاثہ نہیں ہے، لیکن جہاں اہل بیت کی بات آ جائے تو عظیم قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، اور جہاں اس عظمت میں کیا ہی عظمت ہے کہ انسان اس قدر کہ وہ اہل بیت کے لیے اپنا سارا کچھ، یعنی زندگی کے اوائل سے لے کر اپنے آپ کو جو معرفی فرما رہی ہیں کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد جب بیٹے ہیں، اثاثہ جو ہے وہ بیٹے ہیں، وہ بھی جا کے سب شہید ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان کے ساتھ انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، اور یہاں پر دعا امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید وزیر عسکری آبدی صاحب قبلہ
ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. الحمدللہ قبلہ سلامت رہے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا. سلامت رہے قبلہ. بزرگواری ہے آپ کی. میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ کرنا چاہوں گا اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ پر گفتگو کر رہے تھے. تو میرا پہلا سوال بھی اسی عنوان سے ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا کربلا میں کیا کردار رہا، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ کا کردار کربلا میں کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے. تو میں اس کو اس طرح سے عرض کروں کہ کربلا میں جو افراد ظاہراً سامنے موجود ہیں اور وہ اپنا کردار کر رہے ہیں، کچھ کردار ایسے ہیں کہ جو سامنے تو نہیں ہے لیکن انہوں تھے جی وہ مقدمات کربلا کے لیے جو تیار کیے تھے، وہ کربلا میں گویا ان کا موجود ہونا صحیح اس بات کی علامت سے وہ مقدمات فراہم کرنے والے خود موجود ہیں. بے شک بے شک. اب خود ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام جی کہ ان کا کربلا میں جو ان کا کردار ہے، تو بظاہر امام حسن علیہ السلام سامنے کردار نہیں ہے کربلا میں، جی مگر جناب قاسم کی صورت میں اور پھر وہ شہزادے کے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ، جی یہ جو تعویذ ہے وہ گویا ایسا جیسے امام حسن کے موجودگی کا اظہار کرتا ہے کربلا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اسی طرح سے سرکار باوفا علمدار کربلا اور جناب ام البنین کے 3 بیٹے عبداللہ ہوں، جعفر ہوں، عثمان ہوں، جی ان چاروں کی موجودگی جو ہے تو وہ جناب ام البنین کو کربلا میں دکھاتی ہے. بے شک بے شک. اور یہاں تک کہ خود سرکار سید الشہداء کا یہ اظہار کرنا کہ تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، آج تم بھائی کہو. اللہ اکبر. تو یہ جو بھائی کہلوایا ہے جی آپ کے وقت میں، تو یہ جناب عباس کا بھائی کہنا آخر میں اور خود امام کا یہ کہنا کہ تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، یہ جناب ام البنین کی موجودگی کا اظہار. بے شک بے شک. کہ جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو جو سکھایا، جو تربیت کی، جی وہ ان بچوں نے آخری سانس تک جناب ام البنین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. سبحان اللہ. بے اور شک. ام البنین کے وعدے کو پورا کرنا گویا ایسا ہے کہ جسے ام البنین کا خود کربلا میں موجود ہونا. بے شک بے شک. تو یہ جناب ام البنین کا کردار کربلا میں اس طرح سے نظر آتا ہے. جی جی قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ابتدائی صدر اسلام سے لے کر آج تک اور حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک خواتین کا کردار ہمیشہ رہا، لیکن ان کربلا کی خواتین میں سے جو سیدہ ثانیہ زہرا
ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है। इस उन्वान से भी अगर एक वजाहत हो जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक कर गई। अब जी जी सवाल फिर से दोहराएंगे? जी जी किबला अर्ज़ यह है कि जहां आपने गुफ्तगू फरमाई हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से, तो करबला की जो सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इनके किरदार पर भी जो करबला में इनका किरदार रहा, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। देखिए, ये तो शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में गुफ्तगू करना तो ऐसी बात है, इसके लिए तो हमारे बुजुर्गान वो जिक्र करते करते रहे, हम जिक्र कर रहे हैं और हमारी औलादें जिक्र करती रहेंगी, तब भी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तस्करे का हक अदा नहीं हो सकता। बेशक। तो थोड़ी सी मुख्तसर सी मुद्दत में क्या अदा होगा। मैं बहरहाल अर्ज करना चाहता हूँ कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो ज़ाते मुबारका हैं, वो ज़ाते वाला सिफात हैं कि इमाम हुसैन करबला तक हैं जी। और करबला के बाद कूफा, शाम, ज़ैनब उलिया मुकाम हुसैन इब्न अली। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। यहाँ पर चूंकि अगर आप मजीद कुछ गुफ्तगू इस पर करना चाहें तो कर ले, वगरना मैं एक और सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं। पूछिए, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं अर्ज किया कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है जी, वो उन जात जैसे कि वो मकातिल में भी है, उलमा इकराम पढ़ते भी है और हम सुनते भी हैं, तमाम शोरा इकराम ने उसको नज़्म भी किया है। वो ये कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से वो जो एक नुक्ता सबने नकल किया है वो ये है कि शहजादी ने अपनी औलाद, अपने बेटों पे गिरिया नहीं किया है। जी बेशक। अल्लाह अकबर। हाँ, ये अपने बेटों पे गिरिया ना करना, जी, सिर्फ हुसैन अली के नाम पर गिरिया करना, ये इमाम हुसैन को याद करना, ये बहुत बड़ी तहरीक है आपस में। बेशक। ये खुद एक बड़ी तहरीक है जो हमको एक सबक देती है, वो ये कि हुसैन इब्न अली का तज़किरा हमेशा हर सूरत और हर हाल में रहे। बेशक। हुसैन इब्न अली का अगर है तो नबुवत का भी तज़किरा है, इमामत का भी तज़किरा है, तौहीद का भी तज़किरा है। जी। हाँ, और उम्मुल बनीन के हवाले से जैसे आपने पूछा तो मैं उसमें बात को जी, और जोड़ता चलूं। शहजादी उम्मुल बनीन और शहजादी सानिया ज़हरा जी, इन दोनों में जिसे कहना चाहिए यकसानियत सी नजर आती है। सही। वो ये है कि शहजादी सानिया ज़हरा और जनाबे उम्मुल बनीन जी, इन दोनों में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ना सानिया ज़हरा कभी अपनी औलाद पर गिरिया किया, इसी तरह जनाबे उम्मुल बनीन बेटों पर कभी गिरिया नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी किबला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जी बिस्मिल्लाह। जब भी शहजादी उम्मुल बनीन ने गिरिया किया जी, हुसैन इब्न अली, सुभान अल्लाह, और जनाब ज़ैनब ने भी यही किया कि अपने भाई पे गिरिया किया, अपने बेटों पे गिरिया नहीं किया। ये माए हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई। एक सवाल यहाँ पर मैं मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है, और चूँकि ये प्रोग्राम भी हम बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से कर रहे हैं, तो एक सवाल यह है कि रिवायत में जैसे मिलता है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वाक़या हुई, तो उसके बाद 12 साल के बाद या मज़ीद भी रिवायात है कि काफ़ी अरसे के बाद मौला ने शादी का इरादा कर लिया। तो एक सवाल ये भी है कि ये उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की किस हालात में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई, इस उन्वान पर भी अगर एक गुफ्तगू की जाए। देखिए,
حالات کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جناب ام البنین جی سے مولائے کائنات کی شادی کا جو تذکرہ ہے جی وہ کچھ انداز میں ہے کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے کہ آپ کی بہادری، مردانگی، جی شجاعت، جی دلیری، اور آپ کے لیے یہ جو میڈل، میں لفظ کہہ رہا ہوں شاید یہ شان شان نہ ہو، جی یہ جو نام جو سرکار سالت آپ کی طرف سے ملا تھا کہ صحیح کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، جی بہادر ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بے شک اور مرحب و انتر کو پچھاڑ دینا جی گیا۔ تاریخ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں ہر جنگ میں فاتح اعظم علی بن ابی طالب، سبحان اللہ، بے شک بے شک فاتح اعظم علی بن ابی طالب۔ تو شہزادی ام البنین سے جب عقد ہوا ہے صحیح اور جب سرکار رسالت آپ نے ہجرت فرمائی ہے، جی ہجرت جو ہوئی تھی وہ سن 622 عیسوی میں ہوئی تھی، صحیح اور آج کتنا ہے؟ آج کون سا سن ہے؟ آج ہے 2022۔ جی جی ہاں یہ یعنی 20 جنوری 2022 جی اور 622 میں سرکار رسالت آپ نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف۔ تو خیر وہ جو ہجرت ہوئی ہے اس سے لے کر جناب ام البنین کے عقد تک اگر اس پیریڈ میں دیکھیں تو علی بن ابی طالب کے جو کارہائے نمایاں اور وہ ان کے جو بہادری کے چرچے، ان کے دلیری اور ان کے مردانگی کے جو چرچے ہو رہے ہیں، جی تو اب چونکہ مولا کی فرمائش ہے کہ ایک ایسے خاندان کی تلاش کرو جو بہادر ہو، بے شک صحیح ہے نا؟ تو جب یہ سارے چرچے ہو رہے ہیں اور ادھر بنی کلاب بھی ہیں، جی تو اب جب یہ چرچے علی بن ابی طالب کے ہو رہے ہیں تو یقیناً بنی کلاب نے بھی سنے ہوں گے، بے شک بے شک ان لوگوں نے بھی اپنے قبیلے میں سنے ہوں گے، یہ ساری خبریں یقیناً ان تک بھی پہنچ رہی ہوں گی بالکل کہ بھائی اچھا اب جیسی چیز جو ہے تو کوئی ایسی تو تھی نہیں کہ صاحب کو وہ چھوٹی موٹی شخصیت رہی ہوگی، صحیح بالکل بہت بڑا بہادر پہلوان تھا صاحب۔ تو وہ بہت سے لوگ اس زمانے میں ایسے بھی رہے ہوں گے جو مرہب کی طاقت کا لوہا مانتے رہے ہوں گے۔ جی تو جب مرہب کے مرنے کی خبر جب ان لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی جی جو اس کی بہادری کا، اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، اسے مانتے تھے، اپنا آئیڈیل مانتے رہے ہوں گے، جی اور ادھر بنی کلاب بھی ہیں کہ جن تک یہ تذکرہ پہنچا ہوگا، صحیح تو ان لوگوں نے بھی پوچھا کہ مرہب کو کس نے مارا ہے؟ کہا کہ علی نے مارا ہے۔ تو جی اب جب علی علی ہر طرف ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب یہ علی کون اتنا بہادر، اتنا دلیر، سورما، شجاع ہے۔ تو اب جیسے جیسے یہ خبریں پھیلی ہوں گی تو علی کی بہادری کا بھی چرچا ہوا ہوگا۔ بے شک بے شک بالکل اب جب یہی باتیں بنی کلاب نے بھی سنی ہوں گی جی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے سورما، دلیر، شجاع، ایسے بہادر انسان جی کا جب رشتہ وہاں پہنچا ہوگا جی اللہ اکبر قبیلے میں، وہ چونکہ بہادروں کا، دلیروں، سورماؤں کا قبیلہ تھا، جی تو ظاہر سی بات ان کی تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ تھوڑی رہا ہوگا، جی بالکل ہے نا؟ میں جیسے آج کل کی عام زبان میں کہوں، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کر کے سیلیبریٹی ہو جاتے ہیں، صحیح بالکل تو اس زمانے میں اگر میں کہوں تو علی بن ابی طالب کی ذات والا صفات ایک سیلیبریٹی کی طرح ہو گئی ہوگی۔ جی بے شک بالکل اب ایسے عالم میں وہ رشتہ جب جناب ام البنین کے کانوں تک پہنچا ہوگا جی تو جناب ام البنین مسکرا کے انہوں نے اس کا اقرار کیا ہوگا، جی بالکل اور نبی طالب کی خواہش پر مسکرا کے لبیک کہا ہوگا۔ جی بالکل اور آپ کا جو عقد ہوا ہے وہ حالات یہی ہیں
کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب چونکہ علی بن ابی طالب کو خواہش ہے کہ ایک بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. جی سبحان اللہ. تو اب یہ چونکہ بنی کلاب ایک بہادروں کا قبیلہ ہے جی اور بنی ہاشم اور ان کا بھی دلیر سورما بہادروں کا قبیلہ ایسا. تو جب ایک بیٹا ایسا پیدا ہوا تو صاحب اس قبیلے کے جسے یوں کہا جائے جی جی بسم اللہ. اس قبیلے کے حصے میں یعنی اس قبیلے کے نواسے کے حصے میں علم جی ہے نا. تو خیر بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو عقد ہوا شہزادی ام البنین کا مولا کائنات سے ان حالات میں ظاہر سی بات ہے یہی حالات دکھائی دیتے ہیں جی کہ اب علی کو ضرورت ہے ایک ایسے مقدمے کی جو کربلا کے لیے تیار کیا. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت تخیلات کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا نہایت ہی خوبصورت طریقے سے. آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. دیکھیے خادم بھائی میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں آپ مجھ سے یہ نہ کہا کیجیے کہ آپ پیغام دیجیے. جی بزرگواری ہے قبلہ آپ کی. معذرت کے ساتھ میں پیغام میرا کچھ نہیں ہے, میری کیا اوقات ہے, میں تو اہل بیت کا پیغام پہنچاتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. پیغام پورا نہیں ہے. جی تو اب خدمت یہ ہے کہ شہزادی ام البنین کی سیرت مبارکہ جی اور آپ کی ذات والا صفات صحیح, ان کا میسج یہ ہے کہ آپ ہم سب مل کر جی ساری دنیا کے اور بالخصوص ہم تشیع جی جو ائمہ کو اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں جی تو ان کے لیے جناب ام البنین نے ایک بہت بہترین سلوشن اور بہت بہترین ایک راہ دکھائی ہے اور گویا ہدایت فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تدبیر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, آپ بھی پروگرام کبھی کرتے ہوں گے کہ صاحب تربیت اولاد. صحیح, تربیت اولاد. اور لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں قبلہ ذرا کوئی تقریر کیجیے تربیت اولاد پر, یا ہمیں کوئی واضح نصیحت کیجیے تربیت اولاد پر, ہے نا. صحیح جی کہ ہمیں تربیت اولاد. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تربیت اولاد جیسی ام البنین نے بتائی ہے سبحان اللہ ہے بے اس شک سے بہتر کوئی کہا نہیں. بے شک بے شک. شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کی جو ہدایت جو گائیڈ لائن ہے ہماری اولاد کے لیے تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ شہزادی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری تربیت تمہاری اولاد کو اہل بیت کے در تک لے جا رہی ہے تو تم کامیاب ہو. جی بے شک بالکل. اگر اہل بیت کے در سے ہٹ اور لے جا رہی ہے تو تم کچھ بھی ہو کامیاب نہیں ہو. بے شک بے شک بے شک, ہے نا. اس طرح سے شیخ الرئیس بو علی سینا نے کہا تھا جی کہ اگر تم اہل بیت کے در تک نہیں لے جاتا تو پھر وہ گمراہی ہے. اللہ اکبر. بالکل بالکل, ہے نا. تو وہ تربیت اگر انسان کو اہل بیت کے در تک لے جا رہی ہے صحیح, تو پھر وہ کامیاب ہے, اولاد بھی کامیاب ہے اور تربیت کرنے والا بھی کامیاب ہے. بے شک بے شک بے شک. اور اس کے علاوہ ماں باپ ایسے کریں اور اولاد ویسے کریں, وہ یوں کرے وہ یوں کرے, دیکھیں کوئی کرتا کراتا نہیں ہے کہنے سے کسی کے. جی بالکل. ہاں, جو بچے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. جی بالکل. تو ہم سب در اہل بیت پر رہیں تو ہماری کامیاب زندگی ہے. اور شہزادی ام البنین نے اپنی ساری زندگی جو ہے تو یہی سبق دینے میں صرف کی ہے
کہ دیکھو اہل بیت سے اگر ہٹ کے تم نے زندگی گزاری صحیح تو وہ پھر نقصان ہی نقصان ہے، وہ بالکل خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بے شک لہٰذا جناب ام البنین نے اولاد کو وہ تربیت دی کہ مرتے دم تک، آخری دم تک آقا کہا ہے، اللہ اکبر آخر میں امامت کہ ہم کو کبھی بھائی کہنا۔ جی یعنی اگر میں شہزادی ام البنین کی تربیت کو ایک لفظ میں خلاصے کے طور پہ اگر عرض کروں تو شہزادی ام البنین نے ہمیں یہی میسج دیا ہے کہ وفاداری، اہل بیت سے وفاداری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے معارف سے مومنین کو آشنا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ کے دعائے خیر سے بھی انشاءاللہ ہم محروم نہیں ہوں گے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ خدا حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید وزیر عسکری عابدی صاحب قبلہ نوگاں سادات سے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہمیشہ کی طرح، اور خصوصاً حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے عنوان سے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر اہل بیت کے ہر فرد کا یقیناً ہمارے اوپر حقوق ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے، در حالی کہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کے واقعاً ہمارے گردن پہ حقوق ہے، اور اس کی پرداخت کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ فرمان معصوم حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ عرض یہ ہے کہ خود صبر اور تحمل، جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی تقریباً صبر اور تحمل کے عنوان سے رہا، کہ خود ام البنین سلام اللہ علیہا کی صبر و تحمل جو کہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ کس قدر یہ صبر اور تحمل ہے کہ چاروں کے چاروں فرزند جو ہے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن حتیٰ ان کے لیے کوئی رونا نہیں ہے، کوئی آہ نہیں ہے، کوئی بکا نہیں ہے، کوئی گریہ نہیں ہے۔ آہ و بکا اور گریہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے، یہاں سے آپ معرفت کے اس عظیم مرتبے کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ روایت جو تھی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی، اس میں بھی صبر کی تلقین دی گئی ہے، اور صبر کی تلقین میں یہ ہے کہ کیا بہتر ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا صبر اور تحمل کے ساتھ انسان ان کے ظہور کا انتظار کرے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ظاہراً کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے کام میں مگن ہوتے ہیں، اور کوئی خاص نہ تو کسی کے اوپر ان کی کوئی صلہ رحمی ہے، نہ کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی ان کے اچھے تعلقات ہے، لوگوں کے اوپر ان کا کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مہربانی نہیں ہے، اپنے بچوں کے اوپر بھی لطف مہربانی نہیں۔ بات آتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی، تو یہ شخص جو ہے رونا اور گریہ اور یہ چیزیں شروع کر کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ روایت میں بھی موجود ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا تیاری تھی، آپ نے کیا تمرینات انجام دیے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بلا رہے تھے۔ کیا خوب کہا ہے ایک شاعر نے،
شعر تو خیر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ ضرور ذہن میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کئی کوفی تو نہ بن جائے کہ جہاں حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بلایا گیا اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور حتیٰ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام میں بھی کوفیوں نے جا کے حصہ لیا، اور سب سے پہلے ان کے حضرت امیر مسلم علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بھی ان کا حصہ رہا۔ تو ایسا ہے کہ ان کے بھی خطوط تھے، اور روایت میں لکھتے ہیں کہ 12,000 خطوط بھیجے گئے تھے، اور اس میں آخری ایسی بھی کچھ الفاظ لکھے تھے کہ اگر آپ تشریف نہ لائیں تو ہم جو ہے وہ روز قیامت آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا اپنی ہدایت کے لیے، لیکن وقت کے امام جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے۔ تو اس قسم کی بھی اس میں اصرار موجود تھے، اور بہت ہی لوگ جو ہے گریا، اور بہت ہی لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام جو ہے وہ ہماری دعوت کو قبول کرے اور یہاں کوفے میں تشریف لے آئے اور ہماری ہدایت ہو جائے، اور ہمیں بڑی محبت ہے اہل بیت سے۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور ان خطوط میں جو 12,000 خطوط تھے، اور ان میں مختلف جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ 12,000 خطوط بھی انہوں نے ہر شخص جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے امام کے لیے کہ آپ تشریف لائے۔ تو بعد میں کیا ہوا، ان کے قتل میں بھی جا کے یہ لوگ شریک ہو گئے۔ تو اس شاعر کا بڑا اچھا تخیل ہے، فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم بھی وہی کوفیوں کی طرح کام کریں، امام کو تو بلا رہے ہیں، وقت کے امام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں یہاں پر، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور یہاں آ کے جو ہماری ذمہ داری ہے اس پہ تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ دقیقاً اسی کوفیوں کی طرح کے جہاں انہوں نے بلایا ضرور تھا، جذباتی ہو رہے تھے، شور اور شرابہ اور گریا، آہ بکا، دعائیں، لیکن یہ دعاؤں سے اور اس قسم کے ان سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں کہ آپ کس قدر آمادہ ہے، آمادگی ہے، اپنی عزت، جان، ناموس، مال، ان کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اگر نہیں دے سکتے تو اس قسم کی چیزوں سے انسان پرہیز کرے، اور جو اہل عرفان لوگ ہیں جو واقعاً جانتے ہیں کہ ہمیں امام کا انتظار کس طریقے سے کرتا ہے، وہ اس قسم کے کام کرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے آپ دیکھتے ہیں حالات کے زیادہ سے زیادہ زور لگا دینا امام کے ظہور پر، اور تیاری جو ہے وہ کسی قدر بھی عام لوگوں کے ساتھ اچھے ان کے روابط نہیں ہیں، تو کیا رہ جائے امام تو ظاہر ہے وہ تو ان کی کیا، ہماری کیا بساط جو ہے جا کہ امام کو ہم راضی کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم کوشش کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر حالات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیاوی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ دنیاوی مفادات، اس دن بھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ جہاں وہ شخص جو ہے اپنی دنیا میں مگن تھا اور امام کو بلا رہے تھے، تو جہاں امام کی خیمے تک پہنچے امام نے فرمایا اس شخص کو واپس کر دو، یہ دنیا دار آدمی ہے، یہ دنیا والا آدمی ہے، یہ اپنی دنیا میں غرق آدمی ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ان کو واپس کر دیا۔ تو اس قسم کے حالات ہے کہ ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہر امام کا یہ سلسلہ رہا، نہ کہ فقط امام زمان علیہ السلام، خود امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آ کے ان کے گھر تک پہنچ جاتے تھے، دروازہ جو ہے وہ دق الباب کرتے تھے، اور خادم آ جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو واپس کر دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ امام جو ہے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو خود اپنی آمادگی کرنی چاہیے، اور وہ خلوص جو ہے وہ ہمارے وجود میں ہے کہ نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔